بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم دین کورس کے دوسرے سبق کے اندر آج ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد، کہ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے اللہ کے بارے میں کیا عقائد ہیں۔ یہ بات ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ہمارے مسلمان بچوں کو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ عیسائیت اللہ کے بارے میں الگ عقیدہ رکھتے ہیں، یہودی الگ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہندو وغیرہ جو ہیں ان کے اپنے جو ہے وہ عقائد اور نظریات ہیں۔ لیکن ایک مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے؟ چند ایک سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند، سورج اور ستاروں اور جتنی بھی ہمیں مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا، ان تمام مخلوقات کا خالق، ان تمام مخلوقات کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تمام مخلوقات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اسے یہ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اسے کافر کہتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ اسے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے اسے مشرک کہتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے اسے جو ہے وہ مشرک کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اسے کافر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، مطلب بتوں کو خدا مانے، بتوں کو خدا مانے، درختوں کو خدا بنائے، سورج کو خدا بنائے، چاند کو خدا بنائے، ستاروں کو خدا بنائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، آگ کی عبادت کرے، کسی بھی اور چیز کی عبادت کرے تو اسے جو ہے وہ مشرک کہا جاتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، چونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سمجھ آ گئی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ کل قیامت والے دن کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اور جہنم کے اندر جائیں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اسے کیا کہتے ہیں؟ اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے اندر شریک ٹھہرائیں تو اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشرک۔ تو کافر ہو یا مشرک ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو یا اللہ کو مانتا اور اس کے ساتھ اور بھی شرک ٹھہرائیں، سمجھے، کافر ہو یا مشرک، یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ، اللہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہ پیارے حبیب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور اسی طرح اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہی عبادت کے لائق ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، صحرا، عرش ہے، قلم ہے، کرسی ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیشہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اونگنے سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتا، سمجھ آئیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو پانی نہیں پیتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے اور سونے سے اور اونگنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شان یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مثل کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جسم وغیرہ سے پاک ہے۔ اگر جسم ہو تو جسم کے اندر بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے، جسم ہو تو جسم کے لیے جگہ کا ہونا بھی ضروری ہے، جگہ ہو تو جگہ کے لیے زمانے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ زمان و زمانیت سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح بڑا ایک مشہور چھوٹا سا سوال ہے کہ چوتھا، اللہ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ یہ سارے بچے پڑھیں ذرا، اللہ کو اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا درست نہیں، اللہ کو میاں کہنا درست نہیں۔ یہ میاں جو ہے نا پہلے دور میں گاؤں کے اندر جو امام ہوتے تھے نا ان کو میاں کہتے تھے، تو لوگ جو ہے نا دیکھا دیکھی انہوں نے اللہ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا اللہ میاں، اللہ میاں۔ تو اللہ میاں کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے تو یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر نام سے پکاریں یا اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی نام لے کر پکاریں۔ یہ کہیں جب بھی دعا کریں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، سمجھ، یا جبار، یا قہار، یا متکبر، یا قوی، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب بھی بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کس کے ساتھ ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جس طرح آپ قرآن پاک کے شروع میں لکھا ہوتا ہے اللہ، اور باقی جتنے نام ہیں کئیوں نے 99 کہے، کئیوں نے الگ الگ علماء نے اس کی جو ہے وہ بتائے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، باقی جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذات کا نام ہے کہ جو واجب الوجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی کائنات کے اندر کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر بھی کائنات کے اندر کوئی شریک نہیں، اسی طرح صفات کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی شریک نہیں۔ اللہ واحد ہے ذات کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ واحد ہے صفات کے اندر بھی، یعنی واحد فی صفات بھی ہے اور واحد فی ذات بھی ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ باقی اللہ کے بارے میں ہم 2-3 دنوں کے اندر پڑھیں گے، یعنی 2 سبق اور کر کے پڑھیں گے اللہ کے بارے میں، لیکن آج کے سبق کے اندر 5واں سوال یہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر 2 خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس کا جواب قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ تباہ و برباد اس طرح ہوتے کہ ایک کہتا کہ بارش آنی چاہیے، ایک کہتا دھوپ لگنی چاہیے، ایک کہتا گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا سردی ہونی چاہیے، ایک کو کچھ کہتا دوسرے کی رائے کچھ ہوتی، سمجھے؟ تو زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کے اندر ارشاد فرمائی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان کیا ہو جاتے ہیں؟ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر وزیر ایک ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا کے یہ اصول ہے تو جو ذات ساری کائنات کو چلا رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہے، بڑی توجہ سے یہ بات سماعت کرنا، اللہ کی تعریف یہ ہے، اللہ عالم علی الاصح لذات الواجب الوجود المستجمی جمیع صفات الکمال، کہ اللہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے، اللہ اس واجب الوجود ذات کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تمام کائنات تمام خوبیاں جو ہے وہ پائی جائیں، جو تمام خوبیوں کی جامع ذات ہوتی ہے نا اس کو جو ہے وہ اللہ کہا جاتا ہے۔
اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ممکن الوجود، ایک ہوتی ہے ممتنع الوجود، اور ایک ہوتی ہے واجب الوجود۔ ممکن الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، جیسے پہلے کبھی ہمارا وجود نہیں تھا، اب ہیں، اور مستقبل کے اندر ہم پھر فوت ہو جائیں گے، سمجھ آئیے، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اور ممتنع الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود محال ہو، جیسے کائنات کے اندر دوسرا خدا ہونا یہ ممتنع ہے، یہ دوسرا خدا نہیں ہے کائنات کے اندر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، دوسرا کوئی نبی کا ہونا جائے یہ ممتنع ہے، سمجھ آئی۔ ایک ہوتی ہے ممکن الوجود چیز، ایک ہوتی ہے ممتنع الوجود چیز، اور ایک ہوتی ہے واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود ماضی میں بھی ہو، حال میں بھی ہو، اور مستقبل میں بھی ہو۔ تین ہی زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو واجب الوجود اس ذات کو کہا جاتا ہے، اس اللہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا وجود ماضی میں بھی ہو، حال میں بھی اور مستقبل میں۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیوم ہے۔